الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن کا ہم ترجمہ دیکھ رہے تھے اور پورا ہو گیا تھا ترجمہ کہ نہیں؟ کہاں تک پہنچے تھے جی ہم؟ سورۃ الرحمن نہیں، سورۃ الرحمن تو ہو گیا، سورۃ واقعہ تھا۔ سورۃ الواقعہ۔ ہاں ٹھیک ہے، سورۃ واقعہ۔ تو کہاں تک پہنچے تھے جی اس میں؟ آیت نمبر؟ اچھا جی پڑھے تھے، میں دیکھنا طلح منظور۔ اچھا جی میرے خیال میں آیت نمبر 50 تک ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 51 سے 51 سے۔ تو کون پڑھے گا آج انشاءاللہ؟ جی کوئی جواب نہیں آ رہا۔ استاد جی میں ٹرین پہ ہوں تو وہ آواز کٹ جائے گی بیچ اچھا میں۔ اچھا نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جی آپ تو رہنے دیں۔ کوئی اور؟ میں پڑھتی ہوں جی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ لوگوں جھٹلانے والے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے درخت، البتہ تم تھوہر کے درخت کھانے والے ہو، فمالئون، بس پھر اس زقوم، سے زقوم کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ تھوہر کا درخت، تھوہر ہاں زقوم ایک خاص قسم کا درخت ہے جو کانٹے والا جہنم میں درخت۔ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی چلیں۔ فمالئون منہ البطون، بس اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے اسی طرح تمہیں پینا پڑے گا، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اس دن جو جیسے اعمال کیے ہیں ویسے ہی روز جزا کے دن وہ ہوگا اس کے مطابق۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو تم جو نطفہ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوموں سے بدل دیں اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو تم کیوں غور نہیں کرتے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا تم دیکھو جو تم بوتے ہو وہی ملے گا۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو، ہم نحن الزارعون، یا ہم کاشت کرنے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ، اگر ہم چاہیں البتہ ہم اسے کر دیں حطامن فضل تم تفقہون، ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ، مطلب اسے کر دیں پھر تم ہو جاؤ باتیں بنانے والے۔ انا لمغرمون، بے شک ہم تاوان پڑ جانے والے ہو گئے، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے، بل نحن محرومون۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اور بھلا دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو، کیا چلیں تم جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو دیکھیں جی آیت نمبر 50 سے دوبارہ ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، لآکلون من شجر من زقوم۔ فرمایا ثم، پھر
انکم بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہو، المکذبون جٹلانے والو، یعنی اے گمراہ جٹلانے والو، پھر تم کیا، وہ آگے آ رہی ہے بات، تو ثم انکم پھر بے شک تم سب، کون، ایھا یہاں پہ یا حرف ندا محذوف ہے، یا ایھا اصل میں، ٹھیک ہے نا جی، اے ایھا الضالون اے گمراہوں، المکذبون جٹلانے والو، یعنی تم کو اے گمراہو جٹلانے والو، لآکلون تم کھانے والے ہو، یا تم کھاؤ گے، یعنی کھانے والے ہو آئندہ چل کے، من شجر ایک درخت سے، من زقوم جو زقوم کا ہوگا، شجر موصوف ہے اور زقوم اس کی صفت ہے، یعنی زقوم سے تم کو کھانا ہوگا، پھر اے گمراہو جٹلانے والو، تمہیں زقوم درخت سے کھانا ہوگا، فمالئون پس پھر تم بھرنے والے ہوں گے، یعنی تم بھرو گے، منہا اس سے، البطون اپنے پیٹ، یعنی پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، وشاربون پھر پینے والے ہوگے، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے، پہلے تو وہ کھاؤ گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب ہے، فشاربون پس پینے والے ہوگے، ایھا کے تحت سارا داخل ہے، فشاربون پس تم پینے والے ہوگے، علیہ اس پر، من الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم فشاربون پھر پینے والے ہوگے، شرب الہیم، شرب الہیم یعنی جیسا ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، شرب کا معنی پینا، یعنی پیاسے اونٹ کی طرح پینا، اتنا زیادہ پی لو گے تم، اونٹ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، آپ کو پتہ اسٹور بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مقصد یہ کہ پھر تم پینے والے ہوگے پیاسے اونٹ کی طرح، ایسے پیو گے تم، فرمایا ھذا نزلہم، یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نزلہم ان کی مہمانی ہوگی، یوم الدین، سزا کے دن، سزا و جزا کا جو دن ہے، بدلے کا دن ہے ان لوگوں کی، قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، نحن خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ نحن ہم نے خلقنا پیدا کیا کم تم کو، فلولا پس کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے، ہم نے تم کو پیدا کیا تو پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے، ہاں جی، یہاں پہ مراد جو ہے وہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، یعنی ہم نے تم کو اول بار بھی پیدا کیا جس کو تو تم تسلیم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جو دوسری دفعہ کا پیدا کرنا ہے تو پھر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی تم اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ تمہیں دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے، یہ اصل بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، افرأیتم ما تمنون کیا بھلا تم نے دیکھا، تم نے ما تمنون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، ٹھیک ہے نا جی، تم نون کا معنی امنا یمنی کا معنی نطفہ ٹپکانا، یعنی اچھا یعنی یہ بتلاؤ کہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو یا منی پہنچاتے ہو، اس سے مراد یہ عورت کے رحم میں منی پہنچانا، اس کے بارے میں فرمایا کہ انتم تخلقونہ کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو، تخلقونہ تم اس کو پیدا کرتے ہو، اس نطفے سے جو ہے وہ جانور ہے تو جانور کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پرندوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جی مختلف قسم کے یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون یا ہم ہیں اس کو جو ہے ہم ہیں وہ جو پیدا کرنے والے، یعنی ہم اس کو پیدا کرنے والے یا تم بنا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ بنانا اور بنائے ہوئے کو ایک خاص وقت تک باقی رکھنا یہ سب ہمارا ہی کام ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو یعنی اس آدمی کو تم نہیں بناتے، ہم بنانے والے ہیں، انتم تخلقون ہو یہاں پہ مراد انسان کی پیدائش ہے کہ کیا تم اس آدمی کو بناتے ہو، خو ضمیر سے مراد وہ جو بچہ ہوگا، وہ جو آدمی ہوگا، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم نحن الخالقون یا ہم اس کو بنانے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم نحن ہم نے قدرنا مقرر کر دیا، تقسیم کر دیا، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت، یعنی ہم نے تمہارے درمیان موت کو کیا کر دیا، رکھ دیا ہے، قدرنا کا معنی ٹھہرا دینا، رکھ دینا، اور مقررہ وقت پہ ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پہ مقرر کا آپ نے ترجمہ کیا، مقرر کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ، بس یہ مفہوم خود سمجھ آ رہا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت کہ ہم نے کیا کر دیا، طے کر دیا، ٹھہرا دیا، رکھ دیا تمہارے ماں بین موت کو، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم بمسبوقین عاجز، لیکن ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، مسبوق کا ویسے معنی ہوتا ہے کہ یعنی وہ جس سے کوئی دوسرا آگے بڑھ جائے، یہ ہے مسبوق کا معنی،
جیسے آپ کسی کے ساتھ دوڑ لگائیں، ریس لگائیں، یا کسی بھی کام میں ریس لگائیں اور وہ آپ سے آگے نکل جائے، تو اس کا مطلب کہ آپ ہار گئے نا، تو آپ عاجز آ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نحن وما نحن، ہم عاجز آنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، یہ معنی اس کا. ٹھیک ہے نا. الا اس بات پر ان نبدل، یہ کہ ہم کیا کر دیں، بدل ڈالیں، امثالکم تمہاری شکلیں یا تم جیسوں کو، وننشئکم اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں، فی ما اس صورت میں لا تعلمون کہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری جگہ تو تمہاری جگہ کیا کریں، تم جیسے آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جس کو تم نہیں جانتے. یعنی مثلا آدمی سے جانور کی صورت میں وسخ کر دیں جس کا گمان بھی نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ تمہاری شکلوں کو کیا کر دیں، بدل دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تحقیق تم جانتے ہو، تم نے جان لیا، تمہیں معلوم ہے، النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ پہلی دفعہ کی پیدائش، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہم نے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی تم کو اول پیدائش کا تو علم ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ہی پیدا کر دیں گے، اللہ اس پہ قادر ہے. افرأیتم ما تحرسون، کیا بھلا تم نے دیکھا، یا تم بتاؤ ذرا غور کرو، ما تحرسون جو تم بیج بوتے ہو. حرس یحرس کا معنی ہے بیج وغیرہ ڈالنا، بونا. ٹھیک ہے نا، تخم بونا، بیج بونا. افرأیتم کیا بھلا تم نے دیکھا، یا تم بتاؤ یا تم غور کرو، ما تحرسون جو تم بیج بوتے ہو، انتم کیا تم تزرعونہ اس کو اگاتے ہو، ام یا نحن ہم ہیں الزارعون اگانے والے، یعنی اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو اس کو کر دیں، حطاما ریزہ ریزہ، فظلتم پس تم ہو جاؤ، رہ جاؤ، تفکہون باتیں بناتے. یعنی اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، پھر تم تعجب کرنے لگو. ٹھیک ہے نا. تفکہون کا معنی ہے کہ تم متعجب ہو کر رہ جاؤ، یعنی باتیں بناتے رہ جاؤ بس. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کھیتی اگاتے ہیں وہ بھی ہم ہی اگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیں، چورا چورا کر دیں، پھر تم کو کیا ہو، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ، تعجب کرنے والے رہ جاؤ، باتیں بنانے والے رہ جاؤ. لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو اس کو کر دیں، حطاما ریزہ ریزہ، فظلتم پس تم ہو جاؤ، تفکہون باتیں بنانے والے یا تعجب کرنے والے. انا لمغرمون بے شک ہم، لمغرمون تاوان کیا کرنے والے ہیں، ڈالے گئے ہیں. یعنی جب یہ ہو جائے تو پھر تم کیا کہو گے، مقصد یہ کہ جب تمہارے ساتھ یہ ہو جائے کہ تم بیج بو اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر کیا کہو گے کہ ہم پر ہی تاوان پڑ گیا جی، اب کہ ہم پر ہی تاوان پڑ گیا. انا بے شک ہم، یہ بات ہو رہی ہے جو یعنی جس کی اللہ نے پیچھے بات کی نا کہ اگر ہم چاہیں تمہارے ساتھ، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب فصل تباہ ہو جائے اور ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے تو پھر تم کیا کہو گے، انا بے شک ہم لمغرمون تاوان ڈالے گئے ہیں، یعنی ہم پہ تاوان ڈال دیا گیا. بل نحن محرومون بلکہ ہم کیا ہے، محروم کر دیے گئے ہم، یعنی ہمارا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا. افرأیتم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرأیتم کیا بھلا تم نے دیکھا، کیا بھلا تم نے، حمزہ استفہام کے فا جو ہے وہ عطف کے لیے اور. ٹھیک ہے نا جی. رأیتم تم نے دیکھا، کیا بھلا تم نے دیکھا، الماء الذی وہ پانی، تشربون جو تم پیتے ہو. یعنی یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، انتم انزلتموہ کیا تم نے اس کو، انتم کیا تم ہو، انزلتموہ اس کو اتارنے والے، انتم کیا تم نے، انزلتمو تم نے اتارا ہو اس کو، ان کیا تم نے اس کو اتارا ہے، من المزدی بادل سے، ام نحن یا ہم ہیں، المنزلون اتارنے والے، یعنی اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. جو پانی تم میٹھا میٹھا پیتے ہو، ٹھنڈا میٹھا پیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ انتم انزلتموہ کہ کیا تم اس کو اتارنے والے ہو بادل سے، ام نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے. لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلنا ہو تو اس کو بنا دے، اس کو کر دیں، اجاجا کڑوا زہر، اجاجا کڑوا کر دیں، بالکل زہر بن جائے. زہر سے مراد یہاں پہ پینے کے اعتبار سے، جیسے بعض چیزیں بندہ نہیں پی سکتا. لا تشکرون پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. لو نشاء جعلناہ اجاجا اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، فلولا تشکرون تو پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے.
افرأیتم کیا بلا تم بتاؤ، کیا پھر تم نے دیکھا یا بلا تم بتاؤ، النار التی وہ آگ، تورون جس کو تم کیا کرتے ہو سلگاتے ہو، یعنی جس کو تم جلاتے ہو، یا بھلا پھر تم نے دیکھا ہے کہ اس آگ کو کہ جس کو تم سلگاتے ہو، جس کو تم لگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا کیا تم اس کو اگاتے ہو، شجرتہا اس درخت سے، ام نحن المنشئون یا ہم اس کو اگانے والے ہیں، یعنی اس کا جو درخت تھا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، ہم بنانے والے ہیں، انتم انشأتم کیا تم نے اس کو پیدا کیا، ام نحن المنشئون، انتم انشأتم شجرتہا کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا، ہم نحن المنشئون یا ہم اگانے والے ہیں، نحن جعلناہا ہم نے بنایا اس کو، تذکرتاً نصیحت کا سبب، ومتاعاً فائدے کی چیز، للمقوین اس کے لیے مسافروں کے لیے، یعنی ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، یعنی یہ جو آگ ہے درخت سے تم آگ جلاتے ہو، اس کو ہم نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو تذکرہ بھی بنا دیا، نصیحت کی چیز بھی بن گئی، اور انسان دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس درخت سے آگ کو نکال رہے ہیں، اور پھر مسافر اس سے فائدہ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، فسبح بسم ربک، بس آپ کیا کیجئے تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمت والا ہے، یعنی اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، فلا اقسم بمواقع النجوم بس نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں، یہ لا یہاں پہ زائدہ ہوگا، اچھا لا اقسم میں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، بمواقع موقع کی جمع ہے، اس کا مراد ہے یعنی غروب ہونے کی جگہ، النجوم ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی ستاروں کے چھپنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور بے شک یہ قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے، عظیم بہت بڑی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عظیم یعنی ایک بڑی قسم ہے یہ، اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے، یعنی اگر تم غور کرو، یہاں پہ تعلمون جو ہے فعل قلب ہے، ٹھیک ہے نا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ الْكَرِيمٌ بے شک البتہ یہ قرآن کریم ہے عزت والا ہے، فی کتاب مکنون ایک کتاب میں ہے، مکنون جو محفوظ ہے، یعنی ایک محفوظ کتاب، یعنی لوہے محفوظ میں کیا ہے درج ہے۔ ایک منٹ ذرا مجھے دیں۔ اچھا جی، تو کیا فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ یہ کیا ہے جی قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے، یہ عظیم جو ہے یہ قسم کی صفت ہے، اچھا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ یعنی یہ ایک بڑی قسم ہے، اگر تم اس کا یقین رکھو، لو تعلمون اگر تم اس کا یقین رکھو، اگر تم اس کو جانو۔ اچھا جی، اچھا یہ کام ایک منٹ ذرا، اچھا ٹھیک ہے، فی کتاب مکنون ایک کتاب میں جو مکنون ہے یعنی محفوظ ہے، لا یمسہ اس کو نہیں چھوتے، الا مگر المطہرون پاکیزہ لوگ، مطہرون مفعول کا صیغہ یعنی اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا، پر یہاں پہ اس کو پاک فرشتے مراد ہی، پاک فرشتے ہی اس کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جو لوگ محفوظ کے اندر قرآن ہے اس کو کوئی اور چیز نہیں چھو سکتی، فرشتے اس کو چھوتے ہیں، وہ بھی تنزیل من رب العالمین
اور یہ کتاب نازل کرتا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث، کیا اس بات کے ساتھ، بھلا اس بات کا کیا ہے، تم مدہنون انکار کرنے والے ہو، یا مدہنون کا معنی ہے کہ وہی اس کو سرسری سمجھنے والے ہو یا معمولی سمجھنے والے ہو، کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی، اس کو یہ نہیں مانتے کہ بھئی کوئی تصدیق کی کتاب ہے، اس کو کوئی ماننا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، أَنَّكُمْ بے شک تُكَذِّبُونَ تم جھٹلانے والے ہو، تم جھٹلاتے ہو، یعنی تکذیب کو اپنا غذا تم نے بنایا ہوا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے اپنی غذا بنائی ہوئی ہے، اپنی خوراک بنائی ہوئی ہے۔ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی تم نے جھٹلانے کو اپنی غذا بنائی ہوئی ہے۔ فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت، جب پہنچ جائے گی، الحلقوم، حلق تک، نرخرے تک۔ بلغت کے اندر ضمیر فاعل ہے، اس سے مراد روح ہے، یعنی فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو جس وقت روح حلق تک آ پہنچے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تنظرون دیکھ رہے ہوگے، تم آنکھوں سے دیکھتے ہوگے، تم اس وقت کیا کہو گے، دیکھو گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْكُمْ، اور ہم قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اقرب الیہ، زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، منکم، تمہاری نسبت۔ ولیکن لا، لیکن لا تبصرون، تم دیکھ نہیں پاتے، تم دیکھتے نہیں، یعنی ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے، یعنی تم سے زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ تم تو صرف ظاہری حالت کو دیکھتے ہو، اور ہم اس کی باطنی حالت کے اوپر بھی مطلع ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، غیر مدینین، یعنی غیر مدینین کا مطلب کہ وہی جس کو بدلہ نہیں دیا گیا، یا غیر مدینین کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، مفعول کے معنی میں ہے نا، مدیون، ٹھیک ہے نا۔ مدین کا ایک معنی تو ہے کہ بڑی فاعل کے معنی میں اس کو لیں، تو اس کا معنی ہے کہ بدلہ دینے والے نہیں ہو، ان تم جو کر رہے ہو تو اس کا حساب کتاب نہیں، تو کیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان تم نے حساب کتاب دینا ہے، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، فلولا، ایسا نہیں ہے، بس کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدین، اگر تم حساب کتاب دینے والے نہیں ہو، ترجعونہا، تو تم لوٹ جاؤ، ترجعونہا، تو تم اس کو لٹاتے، مقصد یہ کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ بھئی ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو ترجعونہا، تو تم اس روح کو دوبارہ بدن کی طرف کیوں نہیں لٹاتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ حساب کتاب نہیں ہے، تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تمہاری روح، جب تمہاری کسی انسان کی روح نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمیں سارا علم ہوتا ہے، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں، تو پھر اس کو واپس لوٹا دو، ٹھیک ہے، یعنی روح کو جسم کی طرف واپس لوٹا کے دوبارہ زندہ کر دو، مطلب یہ قرآن کریم صادق کتاب ہے، اور اللہ اکبر، اور تم کو سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا، پس اگر، إِنْ كَانَ، اگر وہ تھا یا ہوا، من المقربین، مقربین میں سے، یعنی جب قیامت واقعہ ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا، فَأَمَّا، پس اگر، إِنْ كَانَ، اگر وہ ہوا، من المقربین، نیک لوگوں میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو راحت ہوگی، روح راحت ہوگی، وَرَيْحَانٌ، اور رزق ہوگا، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور نعمت والی جنت ہوگی، اس کے لیے تو راحت اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ کانا تھا یا ہے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، وہ جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، پس سلام ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی تم تو ان سے کیا کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ تمہارے لیے امن و امان ہے، سلام ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے، وسلام اللہ، تو سلامتی ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر، اور لیکن، وَأَمَّا، اور لیکن، یا اگر، إِنْ كَانَ، اگر وہ ہے یا تھا، ہوا، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، جو بہکے ہوئے ہیں، جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا،
تو فنزل من حمیم، فنزل تو مہمانی ہوگی، من حمیم من کھولتے ہوئے پانی سے، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی، وہ تسلیت جحیم، وہ تسلیت جحیم، اور داخلہ ہوگا یا جھونکا جائے گا۔ تسلیہ جو ہے وہ مصدر ہے، تو صلاح یسلی کا معنی داخل ہونا یا جھونکا دیا جانا۔ جحیم جہنم میں، دوزخ میں داخل ہونا ہوگا یا ڈال دیا جائے گا۔ ان ھذا بے شک یہ لہو الحق المبین، لہو الحق الیقین، یہ کیا ہے؟ یہ البتہ وہی یقینی حق، یعنی بے شک یہ جو کچھ مذکور ہے تحقیق کیا ہے؟ یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، فسبح پس تسبیح کیجئے، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمت والا ہے، جو عظمت والا۔ اس صورت میں پیچھے جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 72 اور 73، یہاں اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے نا کہ انتم، یہ بلکہ اس کو یہاں سے لے لیں، آیت نمبر 71 سے ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ کہ آگ جو تم سلگاتے ہو یعنی لگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یہ عرب کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام مفسرین نے مرخ اور عفار نقل کیا، مرخ اور عفار۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو ٹہنی ہے نا، یہ آپس میں اگر ان کو رگڑتے ہیں اس سے آگ نکل آتی ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل ماچس ہے نا جی، تو اسی طرح عرب کے یہاں یہ جو درخت ہے نا مرخ اور عفار، اس کے دو ٹکڑوں کو آپس میں رگڑ دیتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو بہرحال جیسے بعد میں دنیا میں کہیں اور پہ لوگ آپس میں پتھروں کو رگڑ کے آگ نکالتے تھے، تو عربوں کے ہاں کیا تھا کہ وہ یہ جو درخت ہے نا اس کو چلاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو درخت ہے تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، نحن جعلنا تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت کا سامان بنایا، ومتاع للمقوین، اور فائدے کی چیز بنائے۔ مقوین، مقوین سے مراد وہ مسافر ہیں جو صحرا وغیرہ کے اندر سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نصیحت کا سامان کا معنی یہ کہ جب اس میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ بھی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک گیلے درخت سے اللہ نے کیسے آگ بنا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات، اس کو اس دنیا کی آگ کو دیکھ کر آخرت کی یاد بھی آ جاتی ہے کہ بھئی دیکھو دنیا کی آگ اتنی گرم ہے تو پھر آخرت میں کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خاص طور پر جو مسافر صحرا میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اگر صحرا میں چلتے چلتے ان کو یہ درخت مل جائے تو وہاں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، کیونکہ صحرا میں درخت اگتا ہے، بہرحال اس سے آگ نکلتی ہے۔ تو یہ نصیحت بھی ہے، نصیحت بھی ایک تو یہ کہ بھئی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اس کے اندر کہ انسان دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی اس کو دیکھ کے آخرت کی آگ جو ہے وہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی کوئی سوال کرنے آپ لوگوں نے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی اب بتائیں کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس کرنے ہیں، کوئی سوال کرنے ہیں آپ لوگوں نے؟ سر جی جو ابھی آپ نے نام بتایا اس درخت کا وہ دوبارہ بتا دیں۔ مرخ اور عفار، مرخ اور عفار، میم ریخے، میم راخا، ہاں جی میم جی ریخے نے میم راخا، ہاں، جی ٹھیک اور ہے عفار عین فا الف با، اردو والے جی میم ریخی ہوگا، ویسے تو میم راخا پڑھے نا آپ تو جی طالب ٹھیک علم ہے نا۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کا صحیح تلفظ دیکھ لیں کیا ہے، بہرحال دیکھ لوں گا میں، اس کو اردو مفسرین نے یہی لکھے اس کا نام، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی مغرب میں ہے جی، اللہ کو بلا کرے 5-6-7 منٹ ہیں، چلے میرے خیال میں پھر بس کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ہے تو پھر کل دیکھ لیں گے، تیاری کریں نا آپ لوگ، تیاری نہیں کرتے، کل صورت کیا کر کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔